وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا سورة الذاریات یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور یہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے حالات اور پرانی قوموں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی وحی کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے تو یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کو سورۃ الذاریات کہتے ہیں۔ تو الذاریات اس صورت کا پہلا لفظ ہے والذاریات تو واو قسم کے معنی میں ہے اور الذاریات بکھیرنے والیاں، بکھیرنے والی مؤنث ہے، ذاریتن کا مطلب بکھیرنے والی چیز، تو واو قسم کے معنی میں ہے، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی، ذروا بکھیر دینا، بکھیرنے والیوں کی قسم جو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں ہر چیز کو۔ کیا مراد ہے اس سے ہوائیں مراد ہیں، ہوائیں، اللہ نے ہوا پیدا کی ہے اور وہ ہوا جب زور سے چلتی ہے تو وہ ہر چیز کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے، حتیٰ کہ یہی ہوا اگر اللہ کا حکم ہو تو یہ آندھی اور طوفان بن کر یہ اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے، ہر چیز کو تہو بالا کر کے رکھ دیتی ہے، ہر چیز کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ یہی ہوا ہے کہ بڑے بڑے بوجھل بادل جو ہوتے ہیں جن کے اندر ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، تو ان بادلوں کو یہ ہوائیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتی ہیں، ان بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، ان بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتی ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے وہ بادل برستے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آندھی کے سخت ہوا کے عذاب میں مبتلا کیا، کس قوم کو؟ قوم عاد کو۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ہواؤں کا عذاب بھیجا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے اور ہر چیز تباہ ہو گئی۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، قوم عاد کے بارے میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جب ہم نے ان کے اوپر ایک بانجھ ہوا بھیجی تھی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، جہاں سے بھی وہ ہوا گزرتی تھی تو وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی۔ تو بہرحال ہواؤں کی قسم جو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں ہر چیز کو بکھیرنا، یہ ہوائیں
اللہ کا عذاب بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ہوائیں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہواؤں کو رحمت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ذات ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں بشارت دیتے ہوئے، بشارت دینے کے لیے، بین یدی رحمتی، اللہ کی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے۔ بارش سے پہلے فرد بخش ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے ہوا، تو ہواؤں کی قسم جو بکھیر دیتی ہیں، بکھیرنا۔ فالحاملات وقرا، پس اٹھانے والیوں کی قسم، اٹھانے والوں کی قسم، وقرا بوجھ کو، یہ اٹھانے یہ مؤنث کا صیغہ ہے الحاملات، زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات، یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں۔ الحاملات وقرا، اٹھانے والیوں کی قسم بوجھ کو، اس سے مراد بادل ہیں، کیونکہ جمع ہے تو جمع جب آتا ہے تو مؤنث صیغہ آ جاتا ہے۔ فالحاملات وقرا، پس اٹھانے والیوں کی قسم بوجھ کو، یعنی بوجھ کو اٹھانے والے بادلوں کی قسم، جو بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ کون سا بوجھ؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے ان بادلوں کے اندر، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر قرآن کریم میں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، سورہ اعراف آیت نمبر 57۔ اللہ وہ ذات ہیں جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے، بشارت دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت، حتیٰ کہ وہ ہوائیں جب اٹھا لیتی ہیں، سحاباً ثقالاً، بڑے بھاری بادلوں کو، وہ ہوائیں بڑے بڑے بھاری بادلوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں گھسیٹ کر لے جاتی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، ہم ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو مردہ شہر کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، پس ہم نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے پانی کو، اس سے پانی کو، فاخرجنا بہ من کل ثمرات، پس اس پانی کے ذریعے ہم ہر قسم کا پھل نکالتے ہیں۔ تو یہ بادلوں کو بکھیرنے والی، اور یہ جو پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں، تو ان بادلوں کو لے جانے والی ہوائیں، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ بادلوں نے اپنے اندر بہت زیادہ بوجھ اٹھایا ہوتا ہے۔ تو فالحاملات وقرا، پس اٹھانے لفظی مطلب ہے اٹھانے والیوں کی قسم۔ اردو زبان میں ہم چونکہ بادلوں کو مذکر استعمال کرتے ہیں، ہم اردو محاورے میں معنی کرتے ہیں پس اٹھانے والوں کی قسم بوجھ کو، یعنی بوجھ کو اٹھانے والے بادلوں کی قسم۔ فالجاریات یسرا، پس چلنے والیوں کی قسم آسانی کے ساتھ۔ کیا چلنے والیاں؟ یعنی کشتیاں، جو سمندر کے اندر بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، وہ بڑی آسانی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں کئی منزلہ وہ پانی میں چلتی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ۔ حالانکہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، جس طرح اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام نہ ہو تو یہ بڑے بڑے جہاز پانی میں کس طرح چلیں، اور لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کس طرح جائیں۔ پرانے زمانے میں تو یہ بری سفر، ہوائی سفر نہیں ہوتا تھا، تو یا تو ہوائی سفر نہیں ہوتا تھا، یا تو زمینی سفر ہوتا تھا جو پیدل لوگ کرتے تھے یا سواریوں پر کرتے تھے، اور یہ جو زمینی سفر ہے یہ لمبے چوڑے سفر یہ زمینی نہیں ہوتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ چھوٹے موٹے سفر جو ہیں وہ زمینی ہوتے تھے، جو پیدل کیے جاتے تھے یا سواریوں پر کیے جاتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر۔ اور یہ جو ملکوں کے سفر ہیں یہ پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی یہ بحری جہازوں پر، بڑی بڑی کشتیوں میں کیے جاتے تھے۔ تو یہ کشتیوں کا چلنا پانی میں، یہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کشتیاں یہ پانی میں چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا حکم ہو تو یہ کشتیاں پانی میں ڈوب جائیں۔ یہ کشتیاں پہلی بات ہے پانی میں کیسے تیرتی ہیں، سوئی ڈالیں پانی میں تو وہ تو پانی کے اندر چلی جاتی ہے، تو یہ کشتی اتنا بڑا جہاز پانی کے اندر کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے۔
اور پھر ان کشتیوں کے چلنے کے اندر ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہیں تو اللہ ہواؤں کو روک دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دیں تو یہ بڑی بڑی کشتیاں سمندر کی پشت پر تمہیں کھڑی نظر آئیں، یہ کشتیاں چل نہ سکیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ کشتیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 32، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ الجواری، جواری یہ جمع ہے جاریتن کی، جاریتن کہتے ہیں چلنے والی کشتی کو، تو کشتی کے لیے لفظ جاریہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہاں بھی فالجاریات چلنے والیاں، اس کی جمع الجواری۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں کالاعلام، پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح کی کشتیاں، پہاڑوں کی طرح کی کشتیاں سے مراد ہے کہ کئی منزلہ بڑے بڑے جہاز۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو اللہ ہوا کو روک دے، فیظللن رواکد علی ظہری، تو یہ کشتیاں سمندر کی پشت پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کو یہ نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو یہ بڑی بڑی نشانیاں سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ کشتیاں وہ بادبان کے ذریعے اور ہواؤں کے ذریعے چلتی تھی۔ آج کل موٹر وغیرہ یہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ترقی کر کے اب آج انسان جو ہے اس نے اپنے بل بوتے پر ہر چیز کر لی ہے۔ آج بھی انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، آج بھی اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ کشتیاں نہ چلیں۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ پرانے زمانے میں تو کشتیاں ہواؤں کے بل بوتے پر چلتی تھی اور وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں تھا وہ سسٹم۔ آج تو موٹر ہے اور آج تو کشتیاں جو ہیں وہ اور طریقے سے چلتی ہیں، جہاز، اور آج تو نیا سسٹم آ گیا ہے، اور آج ہم اللہ کے محتاج نہیں رہے۔ جس طرح پہلے محتاج تھے انسان، اس طرح انسان ہر چیز کے لیے، ایک ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العالمین کا، اللہ کی قدروں کا انسان محتاج ہے۔ تو فرمایا فالجاریات یسرا، پس چلنے والیوں کی آسانی کے ساتھ، یعنی چلنے والی کشتیوں کی قسم۔ فالمقسمات امرا، پس تقسیم کرنے والوں کی قسم، امرا حکم کو، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، لفظی مطلب ہے تقسیم کرنے والیوں کی قسم، حکم کو، مراد اس سے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ اور عربی زبان میں جب ایک چیز مؤنث آتی ہے، جمع آتی ہے، تو جمع کے جو چیز جمع استعمال ہو تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ چیز اصلاً مذکر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چیز اصلاً مذکر ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرشتے، اگرچہ فرشتوں کے اندر نر مادہ کا تصور نہیں ہے انسانوں، جنوں اور دیگر مخلوقات کی طرح، لیکن فرشتوں کو مذکر استعمال کیا گیا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر ہے، اور حضرت مریم کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، تو اللہ نے حضرت جبریل کا ذکر مذکر کے صیغے سے کیا ہے۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، مذکر کے صیغے ہیں کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنے روح کو بھیجا، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین۔ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح یعنی روح الامین کو بھیجا، حضرت جبریل کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، انہوں نے حضرت مریم کے سامنے ایک بالکل ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل اختیار کر لی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو روح الامین لے کر اترے ہیں، تو روح الامین سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، اور نزل کا صیغہ مذکر کا صیغہ ہے، اگر یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا تو نزلت ہوتا۔ تو قرآن کریم میں جب فرشتوں کا ذکر ہے تو مذکر کے صیغے سے ذکر ہے، اگرچہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ فرشتوں کے اندر نر مادہ کا تصور موجود نہیں ہے جس طرح انسانوں اور جنوں میں ہے۔ نر مادہ کا تصور نہ بھی ہو تب بھی کس چیز کو مذکر استعمال کرنا ہے، کس کو مؤنث استعمال کرنا ہے، تو فرشتوں کو مذکر استعمال کیا گیا قرآن کریم میں۔ تو فرشتے مذکر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعتراض کرتے ہیں مشرکین مکہ پر کہ مشرکین فرشتوں کو مؤنث خیال کرتے تھے، اور مؤنث صرف مؤنث نہیں بلکہ وہ اللہ کی بیٹیاں خیال کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین کا رد کیا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ کتنے بدبخت لوگ ہیں مشرکین کہ انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں مؤنث بنا دیا۔
انہیں مؤنث بنا دیا، اللہ کی بیٹیاں بنا دی. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ زخرف میں. اللہ فرماتے ہیں شہیدوا خلقہم، کیا جب اللہ نے ان کو مؤنث پیدا کیا تھا فرشتوں کو بقول ان کے، تو کیا یہ اس وقت حاضر تھے؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ان کی گواہی کو لکھ دیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اعتراض کرتے ہیں مشرکین مکہ پر کہ یہ بدبخت کیسے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا ہے. یعنی وہ مؤنث نہیں ہیں، فرشتوں کے اندر نر مادہ کا تصور نہیں ہے، لیکن ان کو مذکر کے صیغے سے اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن کریم میں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی. لیکن جب یہ فرشتوں کا لفظ قرآن کریم میں جمع کے ساتھ آتا ہے تو مؤنث کے صیغے سے آتا ہے. قرآن میں جس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مذکر کے صیغے سے استعمال کرتے ہیں، مذکر کا صیغہ لاتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اعتراض کرتے ہیں مشرکین پر کہ مشرکین جو ہیں انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا. وہ اللہ تعالیٰ خود جب فرشتوں کے لیے ملائکہ کا لفظ لاتے ہیں جمع، تو اللہ تعالیٰ مؤنث کے صیغے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا. اب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قالت ہے، جب فرشتوں نے کہا تو قالت تو مؤنث کے لیے آتا ہے. تو کیا فرشتے مؤنث ہیں؟ نہیں، یہاں اصل میں ملک نہیں آیا، ملائکہ آیا، جمع. جماعت جب کوئی چیز جمع آ جائے عربی زبان میں تو اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. جیسے رسول، آپ کو پتہ کوئی بھی رسول عورتوں میں سے نہیں ہے، سارے کے سارے رسول مردوں میں سے ہیں. رسول کی جمع رسول ہوتا ہے، رسول. تو جب رسول قرآن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے مردوں میں رسول بھیجے. قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، نہیں ہم نے بھیجا ان سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کر، نوحی الیہم ہم ان پر وحی کرتے تھے. تو سارے کے سارے رسول مرد تھے. لیکن جب قرآن کریم میں رسول جمع کے ساتھ آتا ہے تو ان کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے. جیسے یہ قرآن آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11. قالت رسولہم، یہ نہیں فرمایا قال رسولہم، قالت یہ جو تا ہے یہ مؤنث کے لیے آتی ہے. تو کیا پتہ لگا کہ جب کوئی چیز جمع ہو جائے تو وہ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے عربی گرامر میں. اور ویسے یہ صرف عربی میں نہیں، اردو میں بھی ایسے ہی ہے. اردو میں بھی اگر ایک شخص ہو ہم اس کے لیے مذکر کا صیغہ لاتے ہیں، دو لوگ ہوں، زیادہ لوگ ہوں، اگرچہ ہم ان کے لیے تب بھی مذکر کا صیغہ لے آتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ان کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی لے آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا یا دو لوگ آئے، دو مرد آئے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں زیادہ لوگ آئے، مذکر کا صیغہ بھی لے آتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ایک قوم آئی. اب قوم سے مراد مردوں کی جماعت ہوتی ہے، یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مردوں کی ایک جماعت آئی. تو جب ہم اردو زبان میں جب جمع کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو فالمقسمات امرا، یہ اس مراد فرشتے ہیں، صیغہ مؤنث کا آیا ہے اور لفظی طور پر اس کا معنی مؤنث کا ہوگا، لفظی معنی، لیکن بامحاورہ طور پر ہم اس کا معنی مذکر کا کریں گے. فالمقسمات امرا، پس تقسیم کرنے والوں کی قسم، امرا کام کی، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی طرف سے سونپے گئے کاموں کو تقسیم کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو شرعی امور فرشتوں کو انجام دینے کا حکم ہوتا ہے، جو تکوینی امور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں. کسی فرشتے کو اللہ نے کوئی حکم دے دیا، کسی کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ نبیوں پر وحی لے کر جائے، جس طرح سے جبریل امین علیہ السلام ہے. اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں پر عذاب کا کوڑا برسانا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام زیادہ تر یہ کام سر انجام دیتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام کو بارشوں کا کام دے دیا، کسی فرشتے کو پہاڑوں کی ذمہ داری دے دی، بعض فرشتوں کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری دے دی. ملک الموت جن کا سربراہ ہے اس کے ساتھ جماعت ہوتی ہے. تو اللہ نے مختلف کام سپرد کیے ہوئے ہیں فرشتوں کو. فرشتے ان کاموں کو اللہ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں، ان کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کے کام کرتے ہیں اور اللہ کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں. اللہ کو اپنے کاموں میں تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے، بعض لوگوں کو یہاں سے مغالطہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام فرشتوں کو سونپ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرشتوں کو کام سونپ رکھے ہیں، اسی طرح اللہ نے دنیا میں بہت سے ایسے بزرگ ہیں، ولی ہیں، جن کو اللہ نے دنیا میں اولاد دینے کے، رحمت برسانے کے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے کام سونپ رکھے ہیں. اللہ نے اپنا کوئی کام کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں سونپا. اللہ نے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے فرشتوں کا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا کام سونپا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر حضرت اسرافیل سور نہ پھونکے تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو کن کہے تو ہر چیز ہو جائے گی. اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، تو ہر فرشتہ اپنا اپنا کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے معجزے سے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے، میری اجازت سے. مٹی کا پتلا بناتے، پھونک مارتے اس میں، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا. اور اللہ نے کئی معجزات دیے نبیوں کو. اس طرح فرشتوں کو اللہ نے کئی کام دے رکھے ہیں. تو فرشتے ان کاموں کو تقسیم کرتے ہیں آپس میں، ان کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. سورہ نازعات میں ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، بس کاموں کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. یہاں بھی فرشتے مراد ہیں. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا سے مراد بھی فرشتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں. اللہ نے جو مختلف قسم کے تکوینی امور وغیرہ وہ ان کو سونپ رکھے ہیں. اللہ نے قسمیں کھائی ہیں 4 چیزوں کی. جمہور مفسرین کے مطابق یہی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا سے مراد وہ ہوائیں لیتے ہیں، ان ہواؤں کی قسم جو بکھیر دیتی ہیں، بکھیرنا. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اس سے مراد مفسرین نے، جمہور مفسرین نے بادل مراد لیے ہیں. پس بوجھ اٹھانے والوں کی قسم، یعنی بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، جمہور مفسرین نے یہاں مراد کشتیاں، بحری جہاز لیے ہیں. پس چلنے والوں کی قسم آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ، یعنی سمندر میں ان کو چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے کہ انسان سمندروں سے، کشتیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اللہ نے اس سمندر میں کشتی کا، بحری جہاز کا چلنا اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیا ہے. جس طرح بھی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی سورہ شورا کی، وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں پہاڑوں کی طرح. یہ اللہ کی نشانی بہت بڑی. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، بس قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں 4. یہ وہ تفسیر ہے جو جمہور مفسرین نے کی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تیسری آیت ہے فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اس سے مراد کشتیاں نہیں ہیں، اس سے مراد ستارے ہیں. پس ان ستاروں کی قسم جو آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اپنے مدار میں، اپنے فلک میں، اپنے مدار میں جو بڑی روانی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں چیز کتنی مشکل کیوں نہ لگے، کتنی عجیب کیوں نہ لگے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہے وہ کرے. تو فالجاریات یسرا سے مراد بعض مفسرین کے مطابق ستارے مراد ہیں جو بڑی ہی سہولت کے ساتھ، بڑے ہی آرام کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یعنی اپنے مدار میں. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. وہ کہتے ہیں، وہ مفسرین کہتے ہیں یہ جو 4 قسمیں ہیں، چاروں قسموں کے اندر ایک خاص قسم کی ترتیب ہے. نیچے سے اوپر کی طرف قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے ہواؤں کی قسم اٹھائی. ہوائیں ہماری فضا میں ہیں، ہماری فضا میں ہیں، بادلوں سے نیچے ہیں ہوائیں، اور ہماری فضا کے اندر ہوائیں چلتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی قسم اٹھائی ہے جو پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو بادل ہواؤں سے اوپر ہیں جن سے بارش برستی ہے. وہ کہتے ہیں الجاریات یسرا سے مراد ستارے ہیں جو مدار کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر. تو ستارے یہ بادلوں سے بھی اوپر ہیں، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں. آسمان دنیا سے نیچے نیچے ہیں جتنے بھی ستارے سیارے ہیں.
اور فالمقسمات امرا سے مراد فرشتے ہیں جو آسمانوں سے اوپر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ اصل میں نیچے سے اوپر جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں ترتیب کے ساتھ اٹھائی ہیں، پہلے ہواؤں کی، پھر بادلوں کی، پھر ستاروں کی، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کی۔ بہرحال یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عظیم قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم بھی اٹھاتے ہیں، اپنی مخلوق کی قسم بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے ہمارے دین میں کہ ہم اللہ کی کسی مخلوق کی قسم اٹھائیں۔ پرانے زمانے میں جاہلیت میں لوگ قسم اٹھا لیتے تھے اپنے باپ کی، اپنے باپ دادا کی اور اللہ کی مخلوق کی، اللہ نے منع کر دیا۔ من کان، حدیث مبارکہ میں ہے، حدیثوں کا حکم بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم اٹھانی ہے اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا تو گویا کہ وہ شرک کرے گا۔ تو مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی مخلوق میں سے، اللہ تعالیٰ اپنی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں اور مخلوق کی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں اس سے اس مخلوق کی ایک اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم بھی اٹھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ اپنی مدہوشیوں میں حیران و پریشان پھر رہے ہیں۔ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں اہمیت کا، آپ کے مقام کا جو اللہ کے ہاں ہے، سب سے زیادہ آپ کا مقام ہے، تو اس کا پتہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بڑی بڑی چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں، جس طرح والفجر والشمس واللیل، قرآن میں جگہ جگہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں، 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ قسمیں جو اٹھائی جاتی ہیں اپنی بات پہ زور دینے کے لیے، تو ان قسموں کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے۔ اس چیز جو جواب ہوتا ہے ان قسموں کا، اصل میں اس چیز کی اہمیت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، اس پر زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنی بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اصلاً، اللہ کی ہر بات سب سے سچی ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے سارے کلمات جو ہیں وہ سچے بھی ہیں اور عدل والے بھی ہیں۔ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اگر اللہ قسم اٹھا لیں تو اس بات میں مزید زور پیدا ہوتا ہے، تائید ہوتی ہے بس، ورنہ ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں اور اس سے اس مخلوق کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قسم کے بغیر بھی جو بات کریں وہ بات سچی ہوتی ہے 100%، اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی قسم اٹھائیں تو صرف بات میں زور دینے کے لیے۔ تو ان 4 قسموں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بات پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں وہ بات کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، سوائے اس کے کہ نہیں جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے البتہ وہ سچا ہے۔ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، کہ دنیا اللہ نے صرف دنیا نہیں بنائی، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہ ایک عارضی سفر ہے، اصل زندگی، دائمی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو وہ ہے جو آنے والی ہے، جو مرنے کے بعد ہوگی، اور پھر اس کے اندر کوئی موت نہیں ہے، دائمی عذاب ہے اللہ معاف کرے، یا پھر دائمی نعمتیں ہیں جنت کی صورت میں۔ تو جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے کہ تم فلاں کام کرو گے تو ثواب ملے گا، فلاں کام کرو گے تو گناہ ملے گا، اس دنیا کے اندر جو تم کرو گے، تمہیں جو فصل کاٹو گے، جو کام کرو گے تو آخرت میں وہ فصل کاٹنی پڑے گی، اس کا بدلہ ہوگا۔ تو جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بالکل سچا ہے، وہ بعث بعد الموت کا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک الدین، دین کہتے ہیں، دین کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ دین کا ایک معنی دین، مختلف احکامات کا مجموعہ، احکامات، عبادات، معاملات کا مجموعہ، جیسے دین اسلام ہے۔ دین کا ایک معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، بدلہ، جزا اور سزا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ یوم الدین کے مالک ہیں۔ یوم الدین سے مراد بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ عربی میں محاورہ ہے کما تدین و تدان،
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو دین کا ایک معنی بدلہ، تو وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلہ، جزا اور سزا البتہ واقع ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ انسان جو کرے گا وہ کاٹے گا، اچھا کرے گا اچھا بدلہ لے گا آخرت میں، برا کام کرے گا برا بدلہ لے گا۔ انسان بڑا کام کرے اچھا ہو یا برا، بڑا کام کرے یا چھوٹا کام کرے، ہر چیز انسان کو آخرت میں انسان کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بلکہ انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر، اور وہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، ہر عمل کو اس نے پیش کر دیا ہے ہمارے سامنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے آخرت کا، بعث بعد الموت کا، تو وہ بالکل سچا وعدہ ہے قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یہ جو دین ہے، جزا اور سزا ہے، یہ لازماً واقع ہونے والا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، جمہور مفسرین کے مطابق پہلی قسم جو ہے وہ ہواؤں کی ہے، دوسری بادلوں کی، تیسری کشتیوں کی، یا پھر ستاروں کی جیسے میں نے ذکر کیا، چوتھی قسم فرشتوں کی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق چاروں قسمیں ہواؤں کی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر دیتی ہیں ہر چیز کو بکھیرنا، پس اٹھا لیتی ہیں بوجھ کو، یہ ہوائیں بوجھ اٹھا لیتی ہیں، بادل بھی بوجھ ہیں، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا لے جاتی ہیں۔ بس قسم ہے ہواؤں کی جو چلتی ہیں نرمی کے ساتھ یا آہستہ آہستہ، فالمقسمات امرا، کاموں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ بعض مفسرین نے چاروں قسموں سے مراد ہوائیں لی ہیں، بہرحال جمہور مفسرین کی رائے وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ فرمایا والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی ذات الحبک، بہت خوبصورتی والا۔ زیادہ تر مفسرین نے حبک سے مراد خوبصورتی لی ہے، بہت رعنائیوں والا، بہت خوبصورتی اور رنگوں والا، اس آسمان کی قسم جو خوبصورتی والا ہے۔ بعض مفسرین نے حبک سے مراد رسے بھی لیے ہیں، رسوں والا۔ بہرحال قسم ہے آسمان کی، جو زیادہ تر مفسرین نے خوبصورتی مراد لی ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہی مراد لیا ذات الحبک سے، جو بہت خوبصورت ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ مختلف قول میں ہو، تمہاری باتیں مختلف ہیں، تم سب ایک بات پہ اتفاق نہیں کرتے۔ کوئی آخرت کو مانتا ہے، کوئی آخرت کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کی باتیں مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی اللہ کے رسول کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی بات کو توحید کہتا ہے، کوئی کسی بات کو شرک کہتا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ تو تم مختلف باتوں پر لگے ہوئے ہو، تمہارا آپس میں اختلاف ہے۔ قرآن کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، اکثر لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین نے یہاں قول مختلف سے مراد قرآن لی ہے، قرآن کے بارے میں تمہارے اقوال مختلف ہیں اللہ کی وحی اور قرآن کے بارے میں۔ یؤفک عنہ من افک، بہکا دیا جاتا ہے اس سے اس شخص کو جسے بھی بہکا دیا گیا، یعنی اس قرآن سے، اس اللہ کی وحی سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ تم قرآن کو نہیں مان رہے، تم نہیں مان رہے، بلکہ اللہ نے تمہیں اس کو ماننے ہی نہیں دیا، اللہ نے تمہیں ہدایت ہی نہیں دی، اللہ نے خود ہی تمہیں اس سے دور کر دیا ہے۔ یؤفک عنہ، دور کر دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے اس سے، من افک، جسے بھی پھیر دیا جائے۔ کہ یؤفک یہ یضل کے معنی میں ہے، گمراہ کر دیا جاتا ہے اس قرآن سے جس کو بھی گمراہ کر دیا جائے۔ کون گمراہ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو پھر اللہ کو اسے سزا اللہ کیوں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی حکمت کے اللہ کسی کو ہدایت، کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ، اور جس کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ۔ جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا اللہ اس کو ہدایت دیتے ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں قرآن سے دور ہوں۔ اصل تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے تجھے یہ اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اللہ تجھے قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کفار کہا کرتے تھے قرآن کریم، حالانکہ کفار بھی قرآن سے متاثر تھے، چھپ چھپ کر قرآن کو سنتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، قرآن کے اندر مچھر کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ تو اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے میں تمہارا قول مختلف ہے، تمہاری باتیں مختلف ہیں، کوئی مانتا ہے اس کو، کوئی نہیں مانتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے چاہا ان کو ہدایت دے دی، اور جن کو میں نے دور کرنا چاہا میں نے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا گیا، اس قرآن سے بہکا دیا گیا، اس قرآن سے من افق جس کو بھی بہکا دیا گیا۔ قتل الخراسون، مارے گئے اندازے لگانے والے، اٹکل پچو لگانے والے۔ حق موجود ہے، حق کو چھوڑ کر شک و شبہ کے پیچھے پڑتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بات کہی، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی، انہوں نے کسی نبی سے سنی ہوگی، انہوں نے کسی کتاب میں پڑھی ہوگی۔ یہ سارے اٹکل پچو ہیں، اندازے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف حق موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے، اللہ کا سچا نبی موجود ہے، معجزے وہ اللہ کے حکم سے چاند کو اشارہ کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ معجزے ہیں جو ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تمہارے سامنے حق موجود ہے، تم حق کو چھوڑ کر اٹکل پچو کے پیچھے لگ رہے ہو، اندازوں کے پیچھے لگ رہے ہو۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ صرف پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف قریش مکہ میں ایسا نہیں تھا، یہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کتنا بڑا واضح حق موجود ہے۔ میرا دل تھا میں تھوڑا سا شب برات کے بارے میں بات کروں گا، وقت ختم ہو گیا، میں صرف ایک بات کر کے اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے سامنے سب سے بڑا واضح حق کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے، وہ جنتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، فرمایا وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ واصحابی۔ انکم لفی قول مختلف، اللہ فرماتا ہے تمہارے قول مختلف ہیں۔ اختلاف کا حل کیا ہے؟ اللہ نے اختلاف کا حل بتایا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جس میں اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو، جس میں تنازع ہو جائے اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اور رسول کی بات میں اختلاف ہو جائے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جی ایک کہہ رہے قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتا ہے قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، ایک کہتا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے۔ ہمارے سامنے نمونہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت سے کیا مراد ہے، حدیث سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جن کے سامنے قرآن نازل ہوا اور جن کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہودی عیسائی اگر اس طرح ایمان لے آئے اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کافروں کو منافقوں کو کہا جاتا تھا اس طرح ایمان لو جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ صحابہ۔ صحابہ کا ایمان ایک کسوٹی ہے، ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ اور جنتی گروہ کون سا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے، آج لوگ نور بشر کا مسئلہ ہے، نور بشر کے مسئلے میں قرآن کی آیتوں سے ہی نور ثابت کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے ہی بشر ثابت کرتے ہیں۔ جی فلاں آئی سے وہ نور ثابت ہو رہا ہے، فلاں آئی سے بشر ثابت ہو رہا ہے، فلاں آئی سے میلاد النبی ثابت ہو رہی ہے، فلاں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آئی سے تو رد ہو رہا ہے۔ حل کیا ہے ہمارے سامنے؟ فلاں حدیث سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، فلاں حدیث سے شب برات ثابت ہو رہی ہے، فلاں سے رد ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات منائی ہے کہ نہیں منائی،
صحابہ کرام نے منائی ہے کہ نہیں منائی؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تابعین نے منائی ہے کہ نہیں منائی؟ ائمہ کرام نے منائی ہے کہ نہیں منائی؟ ہر مسئلے میں صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے۔ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی قرآن میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، تو یہ نہیں دیکھتے کہ ذرا پیچھے سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کی بات کر رہے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ تو شب برات کی بات ہو رہی ہے، بھئی کیا قرآن جو ہے وہ شب برات میں نازل ہوا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ قرآن کے نزول کی بات کر رہے ہیں، ہم نے مبارک رات میں قرآن نازل کیا، اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں قرآن کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں جی شب برات مراد ہے، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بھئی قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تیسری آیت میں قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینے میں قرآن اترا ہے، لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے کہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اب ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، شعبان کی رات تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رمضان میں قرآن اترا، یہ کہتے ہیں وہ جی شب برات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر حدیثیں پیش کرتے ہیں، وہ حدیثیں ضعیف موضوع حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ بات میں ختم کرتا ہوں کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے حدیثوں سے، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات جھانکتے ہیں، میں 15ویں شعبان کی بات کر رہا ہوں، شعبان کے مہینے کی فضیلت بھی بعض احادیث سے ثابت ہے، وہ بھی صحیح حدیثیں ہیں، 15ویں شعبان کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو جھانکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مشرک اور ہر دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد رکھنے والے کہ ان دو کے علاوہ ہر شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور کوئی فضیلت اس رات کی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات کے اندر جو مخصوص قسم کی عبادت کی جاتی ہے، خاص قسم کی 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت میں یہ پڑھا جائے گا، اور قبروں کی زیارت ہوگی، اور چراغاں ہوگا، یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کسی رات کی کسی دن کی فضیلت ثابت ہو جائے، فضیلت ثابت ہونا ایک الگ بات ہے، اس رات اور دن میں کوئی مخصوص عمل وہ الگ سے ثابت ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہے صحیح احادیث مبارکہ میں، جمعے کی رات کی، جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات کی فضیلت صحیح حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، لیکن ساتھ ہی منع ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص کام نہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، روزہ نہ رکھو، حدیث میں ممانعت ہے، اور جمعرات کی درمیانی رات میں عبادت کرنے سے ممانعت کی گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جمعے کی رات کو باقی راتوں سے خاص قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرو، جمعے کی رات کو فرمایا جمعے کے دن کو باقی دنوں کے مقابلے میں روزے کے ساتھ خاص نہ کرو۔ جو روٹین میں روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، یا 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے قمری ایام 20 کے، وہ جمعے کے دن آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن ایک بندہ صرف جمعے کے دن کا خاص کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا کہ خاص فضیلت والا دن ہے، حالانکہ جمعے کے دن کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ فضیلت کسی دن کی ثابت ہونا ایک الگ بات ہے، اس دن میں ایک عبادت خاص کرنے کے لیے اس کے الگ سے ثبوت چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں شب برات کی خاص عبادت، قبرستان کو جانا صحیح سند سے ثابت ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ضعیف موضوع سند سے ثابت ہے، ضعیف موضوع چیزیں چھوڑ دیجئے، حق کے پیچھے پڑھیں، اٹکل پچو، وہم و گمان، شک و شبہ کو چھوڑ دیجئے۔ قتل الخراسون، اٹکل پچو لگانے والے، شک و شبہ میں پڑھنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو صحیح سند سے ثابت ہو، صحابہ کرام کا عمل جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس رات کے بارے میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل، کوئی عبادت، نوافل خاص طور پہ اس رات، باقی رات کی طرح اس رات نوافل ہوں ایک الگ بات ہے، اس رات کوئی خاص نوافل، کل کا روزہ، خاص روزہ 15 شعبان کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چراغاں کرنا ثابت نہیں ہے، اس رات خاص طور پہ قبرستانوں جانا، قبروں کی زیارت کرنا ثابت نہیں ہے صحیح سند سے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور یہی حق ہے
کوئی بندہ عام راتوں میں عبادت کرتا ہے، اس رات بھی کرے، عام دنوں میں روزہ رکھتا ہے، شعبان کا روزہ رکھتا ہے، وہ کل بھی رکھ لے، خاص کل کا روزہ نہ رکھے، آج رات کی خاص عبادت نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا